صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رات کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کسی بچھو کا ڈنک، کسی زہریلی چیز کا ڈنک اسے اثر نہیں کرے گا۔ لیکن یہ اذکار اس وقت تک کارآمد ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں ناگہانی آفتوں کے لیے۔ اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر خود چیز طاری کریں گے نا تو اللہ کے فضل نہیں بچن لگے۔ یعنی کوئی کہے جی میں دعا پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو میں بچ جاؤں، انشاءاللہ نہیں بچن لگے، جنازہ ہی پڑھیں گے تھوڑا، یا جا کے کوبرے کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دوں، نہیں، وہ آپ نے اپنے اوپر خود تقدیر غالب، ناگہانی آفات کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ٹلتی، ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب میں جو مرضی کروں آپ کو، وہ بھی ایک کہ جی وہ جی مناظرے کے دوران جی ایک مسلمان نے جی زہر کا پیالہ پی لیا ہے، وہ گلاس کے اندر جی وہ عیسائیوں سے مناظرہ جیت گیا، وہ خدا دا نا جائے۔ زہر تو بہت خطرناک چیز ہے، کوئی مجھے تیزاب تھوڑا سا پی کے بتائے اور بچ جائے۔ زہر کا تو تھوڑے عرصے بعد اثر کا پتہ چلنا ہے نا، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے۔ تیزاب میں دیا گا جناب، اپنے سامنے پلانا، آؤ کیڑا جنا ہے بزرگ بنتا ہے، تیزاب پی کے دسے، اپنی گارنٹی ہوتے۔ اس طرح کو بچتا ہے، سب فراڈ چیز ہے۔ اور آپ کو پتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے زہر پی کے خودکشی کی یا پیٹ میں چھرا گھونپ کر یا پھندا لگا کر، وہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، تو قیامت والے دن آگ میں وہ جلے گا دوزخ کی، اور اس میں وہی عذاب مسلط ہوگا، چھرا دے دیا جائے گا، بار بار خودکشی کرتا رہے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا۔ اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر والی چیز کھانا حرام ہے اسلام میں، اور یہ کہتے ہیں جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے تو زہر والا وہ پی لیا تھا۔ امام بخاری بتا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ زہر والا اس طرح کی چیز پینا حرام ہے۔ جی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہودیہ نے حضور کی دعوت کی اور آپ کو زہر دے دیا، کچھ اصحاب اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضور کی بھی زبان پہ آپ نے رکھا تو اللہ نے معجزانہ طور پہ آپ کو بتا دیا، لیکن اس کا اثر آپ کے اندر چلا گیا۔ اور ابو داؤد میں تفصیل ہے کہ ان صحابہ کی شہادت کے عوض نبی علیہ السلام نے اس یہودیہ کو قتل کروایا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، اے عائشہ وہ جو 4 سال پہلے میں نے وہ زہر آلود کھانا کھایا تھا، آج بھی میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ اس زہر کا اثر واپس آیا اور آنری طور پہ حضور کو شہادت کی، اللہ تعالیٰ نے موت دی، لیکن یہ آنری شہادت تھی۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں جی زہر پی لیا، وہ کتنے زہر پی کے دسو ساڑھے سامنے، آؤ میڈیا تے کرو، انٹرنیشنل میڈیا کو ہم بلاتے ہیں، BBC کو، CNN کو، جیو کو، ARY کو، دنیا ٹی وی والوں کو بلاتے ہیں، آپ پبلکلی کریں اور ساروں کو اپنا مرید کر لیں، لیکن وہ پبلک آپ کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور کرس اینجلز لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ نیوٹرل پبلک ہو، لگ پتہ جائے گا، ایک اڑاتے ہیں میدان۔ تو اب مجھے بتائیں، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان زہر آلود کھانا کھا لیں اور شہید ہو جائیں، اللہ کے نبی بھی زبان پہ رکھیں اور آپ کی رگیں وہ کاٹے، تب بابے تے شاہی کوئی نہیں، ان میں بولا کہ نہ بولا؟ ہاں، اور جڑے سمجھنا سی بڑی شہ وہاں زہر تیار کرنے ہیں تواڈے واسطے، اپنے ہتھی دیاں گا تانوں۔ آج وہ جڑا بابا ہے او جی وہ چڑیا اڑ لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ سر چڑیا تو اڑتی بھی ہم نے دیکھی ہے، بزرگوں کو بھی C-130 میں سوار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جا کے 10,000 فٹ نہیں 1,000 فٹ کی بلندی سے ہی نا انج کر کے تھنوں کھولنے سائیں آپ لینڈ کرن گے آخرت وچ، کہندے نا جی سائیں آپ سامن گے، وہ اپنے آپ کو سامن خدا کے لیے۔ وہ چڑیا کو اللہ نے ڈومین دی ہے، اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اگر کوئی شخص ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چڑیا کی طرح اڑ سکے، وہ تو ہم ہر انسان چڑیا سے بہتر ہے۔ تو یہ مرید ان کے اڑ کے بتائے نا، پیر تو اڑ نہیں سکتے تو مرید بھی اڑ کے بتائے نا۔ ان کو تو ہم کاکپٹ پہ بٹھا دیں نا پہلی دفعہ، اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائیں جڑے نے خود لینڈ کران کے جہاز، کوئی ان کا مرید بھی نہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو۔ اس طرح ہوتا ہے۔ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے، 1.5 گھنٹہ۔ اے بزرگ کوئی منونا آدھا گھنٹہ ہی روک کے 10 دفعے، 15 منٹ، چلو 15 منٹ، 5 منٹ ہی کوئی بزرگ سمندر تھلے سانو سا روک کے 10 دے، تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی بزرگوں سے۔
ظاہر ہے اس قسم کا انہوں نے بتایا. ہاتھی پاؤں مار کے زمین پہ 40 کلومیٹر دور تک دوسرے ہاتھی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. بابا دیوار کے پیچھے کمیونیکیٹ کر کے بتا دے. خدا کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مختلف کوالٹیز دی ہوئی ہیں. ان کوالٹیز سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں پڑتا. انسان کو اللہ نے ایک چیز ایسی دی ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے, وہ اس کی عقل ہے. ایک بیل کے سامنے دوسرا بیل ذبح ہوتا ہے نا, اور اگر بیلوں کو یہ پتا چل جائے کہ میری بھی باری آنی ہے تو وہ چھڑا کے بھاگ جائیں, لیکن ان کو عقل نہیں ہے. وہ بس ان کی جو انسٹنکٹ ہے نا اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. جو اللہ نے ان کو ایک ڈیٹم لیول کی جتنی سمجھ دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے. انسان تو پہلے سوچ لیتا ہے, پھر میرے ورگا بندہ ہوئے سونگ کے اسی دس دینے ایک کام پان لگے نے تو انہوں نے کہ کام پایا ہے نا پچھلے آنے. تو یہ عقل ہے نا, اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس علم نہ آ جائے, بے شک کان, آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. 9th کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس جو قرآن میں آیا, قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس. اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے, یا ایک گائے یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب وہ تھک کے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. نہیں, نہ اسلام مانتا ہے نہ سائنس مانتا ہے. علم دو ہی ہے, ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے آیا پیغمبروں کے ذریعے, یا ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. اسلام کسی تیسرے علم کو مانتا ہی نہیں ہے, یا ریویلڈ نالج ہوگا یا ایکوائرڈ نالج. اب یہ ٹاپک تو بہت زیادہ ہے, وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں نے چونکہ فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے, میں نے کوئی اس طرح کو پوائنٹس بنا کے وہ رٹے تو نہیں مار کے کرنے ہوتے ہیں, صرف آپ کو بتانا ہے کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کوالٹیز نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اور جب یہ آپ کبھی غور کریں گے نا میرے بھائی, تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا, کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور جب آپ یہ دعوت لے کے لوگوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن.